بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تیسرے سبب اختلاف الدین، یعنی کہ وارث اور مورث کا دین اور مذہب کے اعتبار سے اختلاف ہو، یعنی کہ وارث غیر مسلم ہو اور مورث مسلمان ہو یا اس کے برعکس ہو، تو اس صورت میں بھی حق وراثت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ معروف جو فقی مکاتب فکر ہیں، احناف، شوافع، مالکیہ اور حنبلیہ، یہ سب کے اتفاق سے ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ نہ تو مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک دوسرا ارشاد ہے کہ لا یتوارث اہل ملتین شتیٰ، کہ دو مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان توارث اور وراثت کا سلسلہ قائم نہیں رہ سکتا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ مختلف مذاہب کے غیر مسلم اور کفار وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں یا کہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس مسئلے کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اور امام احمد بن حنبل، ان حضرات کی تو یہی رائے ہے کہ غیر مسلم ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں، اگرچہ ان کا مذہبی اختلاف بھی ہو، یعنی کہ عیسائی یہودی کا وارث ہو سکتا ہے، یہودی عیسائی کا وارث ہو سکتا ہے۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں قرآن پاک کی مختلف نصوص سے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ کفار ایک دوسرے کے اولیاء دوست ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، کہ حق کے بعد تو نہیں ہے مگر گمراہی۔ تو گویا کہ گمراہی کے اعتبار سے اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب برابر ہیں، اور اسی طرح تمام کفار دشمنی کے اندر بھی وہ مسلمانوں کی دشمنی میں بھی برابر ہیں، تو اس اعتبار سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم بھی جب ان کے آپس میں مذہبی اور دینی اختلاف ہو تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، کیونکہ عرف کے اندر عیسائیت اور یہودیت، مجوسیت، ہندو مت، یہ الگ الگ مذاہب شمار کیے جاتے ہیں، تو اسی بنا پر وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ اب یہاں مرتد کا بھی مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ مرتد ارتداد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پھرنا، یعنی کہ کوئی شخص جس نے اسلام کا دعویٰ کیا ہو اور پھر دین اسلام کو چھوڑ کر وہ کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ تو مرتد کے بارے میں ایک بات تو یہ طے ہے کہ کوئی بھی مرتد وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، یعنی کہ مرتد وارث نہیں بن سکتا۔ آیا مسلمان مرتد کا وارث ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ مرتد کی وہ کمائی کہ جو حالت ارتداد سے پہلے، یعنی کہ حالت اسلام میں اس نے جو کچھ مال کمایا تھا تو اس کے اندر تو مسلمان اس کا وارث ہوگا، اور حالت ارتداد کے اندر اس نے جو کچھ بھی مال کمایا ہوگا وہ اس کے اندر وراثت جاری نہیں ہوگی، بلکہ وہ بیت المال کے اندر جمع کرایا جائے گا۔ اور چوتھا سبب اختلاف دارین، اس کی تفصیل بھی سمجھ لینی چاہیے۔ دارین یہ دار کا تثنیہ ہے، دار اردو کے اندر گھر کو بھی کہتے ہیں اردو میں، اور اسی طرح ملک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قدیم فقی اصطلاحات کے اندر مسلمانوں کے ملک کو دارالاسلام اور کفار کے ملک کو دارالحرب کہتے تھے۔ تو یہ اسی اعتبار سے اختلاف دارین، یہ سبب ہے وراثت سے محرومی کا،
کفار کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، اگر مسلمان مختلف ملکوں کے اندر رہ رہے ہوں اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے وارث شمار کیے جائیں گے، لیکن کافر جو دارالاسلام کے اندر رہ رہے ہوں تو وہ آیا دارالحرب میں رہنے والے کافروں کا وارث ہو سکتے ہیں، یا اسی طرح دارالحرب کے رہنے والے وہ دارالاسلام کے کفار کے وارث ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر اختلاف پائے جاتے. تو احناف کے ہاں غیر مسلموں کے حق میں اختلاف دارین مانع ارث ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک ہندو وہ پاکستان میں رہتا ہے اور اس کے رشتہ دار انڈیا کے اندر رہتے ہیں، تو اس صورت میں اگر پاکستان کا کوئی وارث نہیں بنے گا انڈیا کے اندر اپنے کسی رشتہ دار کا، اسی طرح اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. اختلاف دارین کی مختلف صورتیں ہیں. اختلاف دارین حقیقی بھی ہو سکتا ہے. حقیقی ایسے کہ جیسے کہ ایک کافر جو دارالحرب یعنی غیر مسلم ملک کا رہائشی ہو اور دوسرا کافر جو مسلمان ملک کا یعنی دارالاسلام کا رہائشی ہو، تو اب ان کے درمیان جو اختلاف دارین پایا جاتا ہے یہ حقیقتاً پایا جاتا ہے. اور حکماً بھی ہو سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی دارالحرب کا کافر وہ باقاعدہ پاکستان کا ویزا لے کر پاکستان کے اندر آیا ہو، تو اب یہاں پر اس کا جو رشتہ دار پاکستان کے اندر رہتا ہے، تو اب ان دونوں کے درمیان اختلاف دارین تو ہے، لیکن یہ حکماً ہے. یعنی حقیقتاً تو دونوں ایک ہی ملک کے اندر ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کیونکہ حکماً ان میں اختلاف باقی ہے، کیونکہ جو ویزا لے کر آیا ہے اس نے تو کچھ عرصے بعد پھر واپس چلے جانا ہے. اور اسی طرح اختلاف دارین حکمی کی ایک صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ دو مختلف دارالحرب کے شہری ہوں. یعنی مثال کے طور پر ایک ہندو وہ ہندوستان کا رہائشی ہو اور دوسرا ہندو وہ چین کا رہائشی ہو، تو اب یہ دونوں اگر پاکستان کے اندر اکٹھے ہو جائیں تو اس کے باوجود ان کے درمیان اختلاف دارین ہوگا، لیکن یہ اختلاف دارین حکماً شمار کیا جائے گا. بہرحال اختلاف دارین یہ مانع ارث حنفیہ کے نزدیک ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کے ہاں ضابطہ بس مطلق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاہد یعنی کہ جو مسلمان ملک کا شہری ہے وہ کسی غیر مسلم ملک کا شہری کا وارث نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے درمیان آپس میں وراثت کا سلسلہ قائم نہیں ہو سکتا. تو اس جہت کے اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ایک ہی بنتی ہے، جبکہ مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں اختلاف دارین بالکلیہ کوئی مانع ارث نہیں ہے. تو ان کے ہاں مختلف ملکوں کے شہری وہ ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں، اور یہ ان کے درمیان توارث کا سلسلہ درست رہے گا. تو یہ تو ہمارا سبق تھا. اب ہم اس سبق کے متعلقہ جو تمرینی سوالات ہیں وہ بھی پیش کر دیتے ہیں، تو طالب علم سبق کو غور سے سنیں اور پھر اس کے بعد ان سوالات کے جوابات یاد کرنے کی کوشش کریں. سوال نمبر 1، موانع کا کیا مطلب ہے، وضاحت کریں. سوال نمبر 2، موانع ارث کتنے ہیں. سوال نمبر 3، غلام باندی آزاد آدمی کے کیوں وارث نہیں بن سکتے. سوال نمبر 4، قاتل کو وراثت سے محروم کرنے میں کیا حکمت ہے. سوال نمبر 5، قتل کی تو کئی صورتیں ہیں، تو قاتل کو کن صورتوں میں وراثت سے محروم کیا گیا ہے. سوال نمبر 6، خامند زنا کے وقت بیوی کو قتل کر دے تو کیا وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. سوال نمبر 7، اپنے بیٹے کو قتل کرنے والا باپ حق وراثت رکھتا ہے. سوال نمبر 8،
اختلاف دین معنی ارث ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں وضاحت کریں۔ سوال نمبر 9، مرتد کی میراث کا شرعی حکم کیا ہے؟ سوال نمبر 10، اختلاف دار کب متحقق ہوتا ہے اور اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ وضاحت کیجیے۔ تو اب ہم اپنے سبق کو سراجی فی المیراث کی عبارت میں دیکھتے ہیں۔ فصل فی الموانع، یہ فصل وراثت سے محرومی کے اسباب کے بیان میں ہے۔ المانع من الارث اربعۃ، کہ وراثت سے روکنے والے 4 چیزیں ہیں۔ الرق وافراً کان او ناقصاً، رقیت غلامی، وافراً چاہے وہ پوری ہو کامل ہو جیسے کہ عام غلام وغیرہ، او ناقصاً یا ناقص ہو جیسے مدبر ہو جائے مکاتب ہو جائے۔ اور دوسری چیز ہے قتل، الذی یتعلق به وجوب القصاص او الکفارہ، کہ وہ قتل کہ جس کے نتیجے میں قصاص یا کفارہ لازم آتا ہو۔ و اختلاف الدینین، تیسری چیز ہے جی کہ وارث اور مورث کے آپس میں دین کے اعتبار سے اختلاف پائے جائے۔ اور چوتھی چیز ہے اختلاف الدارین، یعنی دارین کے وارث اور مورث کا ملکی شہریت کے اعتبار سے اختلاف پائے جائے۔ پھر اختلاف الدارین کی 2 صورتیں ہیں، یا تو حقیقی ہوگا کل حربی و ذمی، حربی کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ملک کا شہری ہو، و ذمی، اور ذمی وہ جو مسلمان ملک کا شہری ہو اور مسلمانوں کی ذمہ داری میں ہو۔ او حکمن، یا حکمن پائے جائے کل مستامن و ذمی، جیسے کہ مستامن وہ کافر کہ جو دارالحرب سے یعنی غیر مسلم ملک سے باقاعدہ ویزا پاسپورٹ کے ذریعے سے مسلمان ملک کے اندر آیا ہو، و ذمی۔ تو اب یہاں پر جو ان دونوں کے درمیان اختلاف دارین ہوگا وہ حکمن ہوگا۔ اوی الحربیین من دارین مختلفین، اور دوسری صورت حکمی کی یہ بنتی ہے کہ 2 مختلف ملکوں کے شہری ہوں، تو یہ بھی اختلاف دارین کی صورت ہے۔ آگے دار کا اختلاف اس وقت متحقق شمار ہوگا انما تختلف باختلاف المنعۃ والملک، کہ اختلاف کے اعتبار کیا جائے گا منع کہتے ہیں لشکر کو، فوج کو، اور ملک بادشاہ کو، یعنی کہ جب ایک ریاست جس کے تحت ایک کافر رہتا ہے تو اس کی اپنا نظام ہو، اپنی فوج ہو، اور مورث اسی طرح جس ریاست کے ماتحت اس کا اپنی حکومت ہو، اپنا نظام ہو، اپنی فوج ہو، اور اسی طرح ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی مصالحت بھی نہ ہو۔ تو والدار انما تختلف باختلاف المنعۃ والملک لانقطاع العصمۃ فیما بینہم، اور دار اس کے اختلاف کا اعتبار کیا جاتا ہے لشکر اور بادشاہ کے اختلاف کے ساتھ، اس طور پر کہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی قسم کی صلح اور عصمت وغیرہ وہ ختم ہو گئی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔